السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایچ پیلوری IBS-C یعنی کانسٹیپیشن، یہ ہے کیا؟ اس کی علامات کیا ہیں؟ میری کلینکل پریکٹس کیا ہے اور ہومیوپیتھک ادویات کیا ہیں؟ تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد عقیل سیفی، گکڑ گجرانوالہ، پاکستان سے۔ ہمارے پاس بہت سارے پیشنٹ آتے ہیں جن کی رپورٹس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ایچ پیلوری کے پیشنٹ ہیں، اور وہ آ کر ہمیں کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم IBS کے بھی پیشنٹ ہیں، یعنی ان کو یا تو IBS-C ہوتا ہے یا IBS-D ہوتا ہے۔ IBS-D کے اوپر میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، IBS کے اوپر بھی بنا چکا ہوں، لیکن آج کی ویڈیو ہے IBS-C یعنی کانسٹیپیشن، جن کو قبض ہے، یعنی اریٹیبل بول سنڈروم۔ بعض دفعہ یہ IBS ہے کیا؟ اریٹیبل بول سنڈروم ہے۔ بعض دفعہ بولز جو ہیں وہ تیزی کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ڈائریا ڈیسنٹری کا مسئلہ آتا ہے، بار بار بہانا آتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ IBS-D کا پیشنٹ ہے۔ اور بعض دفعہ بال جو ہیں وہ نہیں کام کر رہے، پخانے کو باہر نہیں دھکیل رہے، بڑی سست روی سے کام کر رہے ہیں، تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ یہ IBS-C کا پیشنٹ ہے، یعنی اس کو قبض ہے، کانسٹیپیشن ہے۔ IBS-C کی ادویات کیا ہیں؟ میری کلینکل پریکٹس کیا ہے؟ میرے پاس جب بھی کوئی اس طرح کا پیشنٹ آتا ہے کہ جی مجھے ایچ پیلوری بھی ہے، IBS بھی ہے اور IBS-C ہے، کانسٹیپیشن ہے، تو ہمارے پاس جو ادویات ہیں وہ میں سمجھتا ہوں ہمارے پاس 4 ادویات ہیں جو اکثر میں استعمال کرواتا ہوں، 4-5 ادویات ہیں۔ لیکن فرسٹ آف آل میں کیا کرتا ہوں، ان کے بارے میں بریف کرتا ہوں۔ فرسٹ آف آل میں جب میرے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے تو میں اس کو سلفر اور نکسومیک کا استعمال کرواتا ہوں، کیونکہ بہت سارے پیشنٹ جو ہیں انہوں نے بہت ساری میڈیسن استعمال کی ہوتی ہیں، بہت ساری ڈرگز استعمال کی ہوتی ہیں، یا بہت سارے باہر سے کوئی بیرونی چیزیں کھائی ہوتی ہیں، امروگن چیزیں ہوٹلنگ کی ہوتی ہے، تو میں ان کو پہلے سلفر اور نکس ہی دیا کرتا ہوں۔ فنکشنل خرابی سلفر اور نکس سے ہی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ صبح 5 قطرے سلفر 30 کے، صبح 5 قطرے تھوڑے سے پانی میں خالی پیٹ، اور نکسومیکا 30 کے 5 قطرے رات کو۔ ان 2 ادویات کے ہفتہ 10 دن کے استعمال سے ہی بعض پیشنٹ جو ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، وہ بہتری کی طرف آ جاتے ہیں، یا زیادہ دن استعمال کرنے سے وہ بہت بہتر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں، ان کی کانسٹیپیشن جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ان 2 ادویات سے پیشنٹ ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ اس کو مسئلہ کیا ہے، کیا اس کی آنتیں کام نہیں کر رہی یا آنتوں میں خشکی زیادہ ہے۔ اگر آنتیں کام نہیں کر رہی ہیں تو ہمارے پاس 2 بڑی ادویات ہیں آنتوں کے کام نہ کرنے کی، ایک ہے ایلومینا اور دوسری ہے اوپیم۔ میں کیا کرتا ہوں، اکثر میں دیکھتا ہوں کہ اگر خشکی زیادہ ہے، آنت کام نہیں کر رہی، تو پھر میں سلفر، ایلومینا اور برائیونیا، ان تینوں کا ایک کمبینیشن ان کو استعمال کرواتا ہوں۔ کمبینیشن بھی نہیں، ایک فارمولا استعمال کرواتا ہوں، یعنی ان کو سلفر 30 صبح خالی پیٹ، ایلومینا 200 دوپہر کو کھانے کے بعد 5 قطرے، اور برائیونیا 200 کے 5 قطرے رات کھانے کے بعد۔ اس سے ان کی خشکی اور ان کا IBS بھی اور ان کا ایچ پیلوری بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سلفر صبح 30 میں، ایلومینا 200 دوپہر کو، اور برائیونیا شام کو۔ اس کے علاوہ ہمارے IBS کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں C کے، بالز کام نہیں کر رہے، جی کیوں کام نہیں کر رہے؟ بعض لوگوں کا مسئلہ جو ہوتا ہے وہ ذہنی دماغی مسئلہ ہوتا ہے، سائیکی مسئلہ ہوتا ہے، یعنی انہوں نے کوئی ڈپریشن لیا ہے، کسی خوف کی وجہ سے، کسی ڈپریشن کی وجہ سے، کسی صدمے کی وجہ سے، کسی ٹینشن کی وجہ سے ان کو یہ مسئلہ بنا ہے۔ تو وہاں پر میں کیا استعمال کرواتا ہوں؟ وہاں پر میں اوپیم استعمال کرواتا ہوں۔ اوپیم ہماری ایک ایسی میڈیسن ہے جس میں بہت زیادہ قبض ہوتی ہے اور مریض کو نیند آتی ہے، یا نیند بہت زیادہ آتی ہے، یا نیند بالکل بھی بعض دفعہ نہیں ہوتی، لیکن زیادہ تر پیشنٹ میں نیند زیادہ آتی ہے اور قبض ہوتی ہے، بہانا بہت زیادہ سخت ہوتا ہے۔ تو پھر میں کیا کرتا ہوں، میں ان کو سلفر 30 صبح استعمال کرواتا ہوں، اور اوپیم کھانے کے بعد 3 ٹائم بھی استعمال کرواتا ہوں، صبح دوپہر شام کھانے کے بعد اوپیم 200 اور سلفر 30 صبح۔ لیکن سلفر 30 کو میں زیادہ دن نہیں، پھر 3 یا چند دن، 3 دن یا 1 ہفتہ استعمال کرواتا ہوں۔ اوپیم 200 سے بڑی آنت کے جو بالز ہیں وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں ان لوگوں میں جن کو کوئی خوف کی وجہ سے یہ مسئلہ بنا ہے۔ بعض لوگ جو ہیں ان کو صدمے کی وجہ سے بڑی آنت کام نہیں کرتی، صدمے کی وجہ سے بڑی آنت کام نہیں کرتی، کانسٹیپیشن رہنا شروع ہو جاتی ہے، یا وہ کبھی قبض یا کبھی دست۔
تو کسی کو اگر کسی اچانک صدمے کی وجہ سے، ذہنی ڈپریشن کی وجہ سے اس کا اثر جو ہے وہ بڑی آنت کے اوپر پڑا ہے اور وہ کام نہیں کر رہی، تو وہاں پر ہم اگنیشیا دیں گے، اگنیشیا 200۔ اگنیشیا 200 صبح دوپہر شام 5 قطرے دینے سے صدمے کی وجہ سے اگر بڑی آنت کام نہیں کر رہی اور کانسٹیپیشن ہے تو وہاں پر آپ اگنیشیا دیں۔ اگنیشیا جو ہے وہ بڑی آنت کو ٹھیک کرے گی اور کانسٹیپیشن نہیں ہوگی۔ تو یہ تھی چند ادویات جو ہمیں کانسٹیپیشن پہ دیتا ہوں، IBS-C کانسٹیپیشن کے مریضوں کو دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی میں نے کانسٹیپیشن کے اوپر ایک تفصیلی ایک لیکچر، ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ چند ادویات ہیں جو IBS-C کے پیشنٹ کو استعمال کروائی جا سکتی ہیں، یعنی سلفر اور نکس ہے، سلفر ایلومینا اور برائیونیا ہے، یا سلفر اوپیم ہے، یا صرف اگنیشیا ہے۔ ان کے استعمال سے جو IBS کے پیشنٹ ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ بالز جو ہیں بڑی آنت کام کرے گی، بڑی آنت کے جو پٹھے ہیں وہ کام کریں گے اور پخانے کو پش کریں گے، خشکی بھی دور ہوگی اور بڑی آنت کے پٹھے بھی کام کریں گے، بالز کام کریں گے اور ٹھیک ہو جائے گا مسئلہ انشاءاللہ۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ انشاءاللہ ایک اور ویڈیو بھی اپلوڈ کروں گا جو IBS مکس کے اوپر ہوگی، یعنی اس میں دونوں ٹائپ کی جو ہیں، بعض دفعہ کانسٹیپیشن ہو گئی ہے یا بعض دفعہ لوز موشن لگ جاتی ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کروں گا۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد عقیل سیفی۔